إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ اور ایمان کا جز ہے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری اور واجب ہے. جس شخص کے دل میں امام الانبیاء علیہ السلام کے اہل بیت میں سے کسی کے خلاف بغض ہے، کسی کے دل میں کینہ ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، تو وہ دل ایمان سے خالی ہے. بغض اہل بیت اور ایمان یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے.
یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں. جیسے ایک پیالے میں دودھ اور گندگی یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. کفر اور نفاق اور عداوت کی یہ چیز علامت ہے کہ کسی کے دل میں بغض اہل بیت ہو. اہل بیت سے محبت کرنا در حقیقت امام الانبیاء علیہ السلام سے محبت کرنا ہے. اگر کوئی شخص اہل بیت میں سے کسی سے بغض رکھتا ہے تو گویا کہ نعوذ باللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر نقد کر رہا ہے اور یہ کفر ہے. اسی حوالے سے چند گزارشات عرض کرنی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد کون، اور دوسرا حصہ کہ اہل بیت کے کیا کیا فضائل اور کیا کیا مناقب ہیں. پہلے آتے ہیں پہلے حصے کی طرف. اگر وقت نے ساتھ دیا تو دوسرے حصے کے بارے میں بھی چند گزارشات عرض کی جائیں گی. اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ پہلا سوال. دیکھیں امام الانبیاء علیہ السلام بنو ہاشم سے تھے. یہ ہاشم کون ہے؟ ہاشم یہ عبد مناف کا بیٹا ہے. عبد مناف کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ایک شخص کا نام تھا عبد مناف. آپ کے نسب نامے میں آتے ہیں. عبد مناف کے 4 بیٹے تھے. کتنے؟ 4 بیٹے. ہاشم، مطلب، نوفل، عبد شمس. یہ 4 بیٹے تھے عبد مناف کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں جاتے ہیں. ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل، یہ نام یاد رکھیے. انہی کی اولادیں آگے چلی. عبد مناف کے 2 بیٹے عبد شمس، اس کے خاندان سے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کا دوسرا بیٹا تھا نوفل. اس کے خاندان سے تھے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گویا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں عبد مناف کی نسل سے تھے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود عبد مناف کی نسل سے تھے. یہ دونوں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ جو آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں مال غنیمت میں سے 5واں حصہ آپ کے قریبی رشتہ داروں کا ہے. مال غنیمت میں سے 5واں حصہ غلام پاک میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے.
فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسًا وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. یہ جو پانچواں حصہ ہے، پانچواں حصہ میں نے ابھی عرض کی کہ عبد مناف کے کتنے بیٹے تھے؟ 4. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہاشم کے خاندان سے ہیں، بنو ہاشم کو آپ نے دیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ آپ کا خاندان ہے، آپ کا خاندان ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن جو عبد مناف کا جو دوسرا بیٹا ہے مطلب، اس کے بیٹوں کو آپ نے دیا غنیمت میں سے، ہمیں نہیں دیا. حالانکہ ہم بھی عبد مناف کی نسل سے ہیں. جیسے مطلب کے جو بیٹے تھے وہ عبد مناف کی نسل سے ہیں، ہم بھی اسی کی نسل سے ہیں. آپ نے مطلب کے بیٹوں کو دیا، ہاشم کے بیٹوں کو دیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کا خاندان ہے. بات سمجھ آ رہی؟ مطلب کے بیٹوں کو آپ نے دیا، آپ کو ہمیں بھی دینا چاہیے تھا. جیسے مطلب یہ عبد مناف کا بیٹا ہے، آخر ہم بھی عبد مناف کی نسل سے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں عبد شمس کی نسل سے ہوں. جبیر بن مطعم یہ نوفل کی نسل سے ہیں، اور مطلب نوفل اور عبد مناف یہ تینوں بھائی ہیں، عبد شمس کے بیٹے ہیں. چوتھا بھائی کون تھا؟ ہاشم. آپ نے ہاشم کے بیٹوں کو دیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ آپ کا خاندان ہے. مطلب کے بیٹوں کو دے کر ہمیں کیوں چھوڑ دیا؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا انما بنو ہاشم و بنو المطلب شیء واحد. اصل بات یہ ہے کہ دور جاہلیت میں ہی عبد مناف کا جو دوسرا جو بیٹا تھا عبد شمس اور نوفل، یہ دونوں الگ ہو گئے تھے. یہ ہاشم کے ساتھ نہیں ملے تھے، یہ ہاشم سے کٹ گئے تھے. لیکن مطلب بنو مطلب کا خاندان، یہ لوگ دور جاہلیت سے ساتھ ہی چلے آ رہے ہیں. انہوں نے آپس میں رشتہ داریاں کی، آپس میں تعلقات جوڑے. شیب ابی طالب نے جس طرح بنو ہاشم کو بند کر دیا گیا تھا 3 سال تک، بنو المطلب نے ساتھ دیا، ان کو بھی بند کر دیا گیا. یہ دونوں دور جاہلیت سے ساتھ ہی چلے آ رہے ہیں، بنو المطلب اور بنو ہاشم. تو یہ جو تھے باقی جو تھے عبد شمس کی اولاد اور نوفل کی اولاد، یہ الگ ہو گئے تھے. اس لیے میں نے ان کو دیا، تمہیں نہیں دیا، کیونکہ وہ تو ہو ہی الگ گئے تھے. ٹھیک ہے، اصل ایک ہی ہے عبد مناف، لیکن بڑا کافی عرصہ پہلے یہ الگ ہو گئے تھے، یہ ان سے جدا ہو گئے تھے. تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ عبد مناف کے جو 4 بیٹے تھے، نوفل، عبد شمس، مطلب اور ہاشم، ان میں سے جو 2 تھے مطلب اور ہاشم، انہی کی اولاد یہ آگے جا کر اہل بیت. اب بنو ہاشم کے بیٹوں سے کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ علیہ السلام خود، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. 5ویں نمبر پر عبد مناف آ رہا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب اور بن ہاشم. بہرحال بنو ہاشم، آگے چل کر ہاشم کے بیٹوں میں کون ہے؟ آل عباس، آل عقیل، آل جعفر، آل علی، یہ 4 ہیں. بنو المطلب وہ اتنے زیادہ مشہور معروف نہیں ہوئے. یہ جو آل جعفر، آل علی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے آل عقیل، آل عباس، یہ 4 انہی کی نسل قیامت تک یہ سب اہل بیت ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو آج تک ہے، قیامت تک رہے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ قیامت تک رہے گا، کیونکہ امام مہدی رحمہ اللہ وہ اسی خاندان سے آئے گا قرب قیامت. اور آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان موجود ہیں، قیامت تک موجود رہیں گے، وہ انہی کی نسل سے آگے چلتے رہیں گے.
اب گویا کہ آل علی بھی آل بیت میں شامل ہے، آل جعفر بھی اہل بیت میں شامل ہے، آل عباس بھی اہل بیت میں شامل ہے، اسی طرح آل عباس بھی اہل بیت میں شامل ہے، آل جعفر، آل عقیل اور آل علی، آل عباس۔ یہ تو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاندان جو نسبی اعتبار سے اہل بیت میں شامل ہے۔ آپ کے حسب و نسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر اہل بیت میں کون ہے؟ نص قرآن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، یہ بھی اہل بیت میں ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بیوی اہلیہ وہ اہل بیت میں شامل ہے۔ اہلیہ کو اہلیہ کہتے ہی اس لیے ہیں، یہ اہل سے ہے کہ وہ اہل بیت میں شامل ہے۔ وقت کے عظیم پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، یہ تو گھڑی بھی ساتھ نہیں دے رہی، اللہ خیر کرے، جد الانبیاء کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ فرشتے آتے ہیں بیٹے کی بشارت دینے، ان کی اہلیہ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو بیٹی کی بشارت سے نوازا ہے۔ وہ کہنے لگی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بوڑھی، میرا خامد ابراہیم علیہ السلام وہ بوڑھے، تو کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم پر اللہ کا فضل ہو، اے گھر والیوں۔ نص قرآنی سورۃ ہود کلیئر انداز میں یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اہلیہ ہوتی ہے وہ اہل بیت میں شامل ہے۔ وقت کے عظیم پیغمبر لوط علیہ السلام، یہی فرشتے ابراہیم علیہ السلام سے گئے لوط علیہ السلام کے پاس، یہاں جنت کی بشارت، یہ بیٹے کی بشارت دینے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، آگے چل کر لوط علیہ السلام کو عذاب کی خبر دینے ہیں یہی فرشتے، جیسا کہ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے، بیٹے کی بشارت دی، وہ کہنے لگے وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق کی بشارت دی، اور اسحاق کے بعد آگے یعقوب بھی، ابراہیم یعنی بیٹے کی بھی پوتے کی بشارت دے کر گئے ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ فرشتے جب لوط علیہ السلام کے پاس گئے، لوط علیہ السلام سے کہہ رہے اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ قاری صاحب بیٹھے ہوئے قرآن پاک کی آیات ہے، اے لوط علیہ السلام، ہم تجھے اور تیرے گھرانے کو عذاب سے نجات دینے ہیں، إِلَّا امْرَأَتَكَ سوائے تیری اہلیہ کے۔ اب بتائیے اگر اہلیہ گھر والوں میں شامل نہ ہوتی تو پھر اس کو نکالا کیوں؟ اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ، ہم تجھے جو آنے والا عذاب ہے مجرم قوم پر، جس مجرم قوم نے اے لوط علیہ السلام آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، آپ کی دعوت توحید کو ٹھکرا دیا، آپ کی بات پر لبیک نہیں کہا، اب اللہ کا امر آ چکا ہے، انہوں نے عذاب میں مبتلا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہونا ہے، لیکن سن لے اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ، ہم تجھے بھی نجات دیں گے اس عذاب سے، تیرے اہل کو بھی نجات دیں گے، إِلَّا امْرَأَتَكَ سوائے تیری اہلیہ کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ کیونکہ انہی کے ساتھ تھی، وہ بھی عذاب انہی کے ساتھ ہی مرے گی۔ اب اگر اہلیہ گھر والوں میں شامل نہ ہوتی تو پھر نکالنے کا کیا مقصد ہے؟ تیسری دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، سن لو دنیا کی جتنی بھی عورتیں ہیں تم ان سب سے مقام و مرتبہ میں بڑھ کر ہو۔
تمہارا مرتبہ تمام کی تمام دنیا کی عورتوں سے بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا ہے اے اہل بیت کہ تمہیں ہر قسم کی ناپسندیدہ چیز سے پاک کر دے، تمہیں اللہ تعالیٰ پاک کر دے۔ اور ایسے ازواج مطہرات کے اذہان پاک تھے، ایسے پاک تھے، قربان جاؤں شاید ہی دنیا میں کسی عورت کا ذہن پاک ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کس قدر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کس قدر پاک تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، جو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی ام سلیم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ بتائیے۔ یہ ام سلیم کون ہے؟ 10 سال انہوں نے اپنے بیٹے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے چھوڑا۔ 10 سال تک ان کا بیٹا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ کیا پوچھتی ہیں؟ پہلے آ کر تمہید باندھتی ہیں، جانتی تھی اس وقت کی خواتین مومنوں کی جو عورتیں تھیں، مومنات مسلمات قانتات، اللہ نے ان کی صفات بیان فرمائی، مسلمات مؤمنات قانتات طاہرات۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ کیا پوچھتی ہے؟ پہلے تمیز باندھتی ہے، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے۔ ان اللہ، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری لڑکی سے بڑھ کر باحیا ہے، تبھی پہلے تمہید باندھی۔ مسئلہ ہی ایسا تھا، پوچھنا بھی ضروری تھا۔ مسئلہ یہ پوچھتی ہے فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ، اگر عورت کو احتلام ہو جائے کہ اس کے ذمے بھی غسل کرنا واجب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، جب یقین ہو جائے کہ واقعتاً عورت کے احتلام ہوا ہے جسے مرد کو ہوتا ہے، غسل کرنا واجب ہے، غسل کرنا پڑے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کرنے لگی، اَوَ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ اندازہ لگائے کس قدر پاکیزہ ذہن، پتہ ہی نہیں ہے کہ عورت کا احتلام ہوتا ہے۔ یہ ام سلیم نے مسئلہ پوچھا تب جا کے پتہ چلا۔ اس قدر پاکیزہ خاندان، اس قدر پاکیزہ اذہان، تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا بیان فرما؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے تمہیں پاک کر دے، تمہارے اذہان کو، تمہارے ذہنوں کو، تمہارے اجسام کو، تمہاری ذات کو پاک کر دے۔ ایسے پاک لوگ۔ پھر آپ نے سمجھایا جی ام المؤمنین، جی عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا، اگر عورت کا احتلام نہیں ہوتا تو بچہ بھی ماں پر کیوں جاتا ہے؟ کبھی اس کی مشابہت باپ پر جاتی ہے، کبھی ماں پر جاتی ہے، یہ اسی کی وجہ ہے۔ یہ واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قدر پاک لوگ تھے۔ تو ازواج مطہرات کی نص قرآنی سے اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ ہے دوسری قسم۔ آل علی یاد رکھتے رہیں، سبق انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ سنا جائے گا۔ آل علی، آل جعفر، آل عباس اور آل عقیل، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور ضمناً یہ بھی بتاتا جو آپ کا چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اہل بیت میں ہے، جیسے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں ہے، جیسے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں ہے، عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں ہے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء آپ کا چچا یہ بھی اہل بیت میں ہے۔
یہ سب بنو ہاشم سے ہیں. یہ باتیں آپ کو اہل سنت والجماعت کی اسٹیج سے پتہ چلے گی. یہ بنو ہاشم میں صرف علی نہیں ہے، عقیل بھی اہل بیت سے ہیں، بنو ہاشم سے ہیں، عباس بھی بنو ہاشم سے ہیں، حمزہ بھی بنو ہاشم سے ہیں، اور جعفر بھی بنو ہاشم سے ہیں. یہ سب بنو ہاشم سے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنو ہاشم سے ہیں، یہ سارے بنو ہاشم سے ہیں. آگے ان کی اولادیں سب بنو ہاشم سے ہیں. وہ ہاشم جو کس کا بیٹا ہے؟ عبد المناف کا. اللہ اکبر. تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اہل بیت کے غلام ہیں. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. ان کے ایک شخص نے کہا یار میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں علاقے میں بھیجا ہے کہ وہاں سے جا کر صدقہ وصول کر کے آنا ہے. آپ علیہ السلام اس دور میں نمائندوں کو بھیجا کرتے تھے، فلاں علاقے میں جانا ہے، فلاں میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، اس حمل یار تم بھی میرے ساتھ چلو. کس سے کہا؟ ابو رافع سے. وہ کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام. کہا نہیں میں تو نہیں جاؤں گا. ایسا کرتا ہوں جا کر پہلے پوچھتا ہوں، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اجازت دے دی تو آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا. اس دور کے صحابہ جو غلام تھے ان کا ذہن دیکھیں، پہلے پوچھنا ہے پھر قدم اٹھانا ہے. پہلے پوچھنا ہے، بھلے پہلے دن کا مومن مسلمان کیوں نہیں، ان کا یہ ذہن تھا جب کلمہ پڑھ لیا، اب کلمہ پڑھ لینے کے بعد میری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی، اللہ کا آرڈر، اللہ کا حکم چلے گا. جیسا کہ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے جا رہے تھے، صحابہ کرام پکڑ کر آ گئے، لے کر 3 دن اس کو مسجد نبوی کے ساتھ باندھا گیا. وہ پہلے مسلمان نہیں ہوا تھا، 3 دن کے بعد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. جا کہاں رہا تھا؟ مکہ میں عمرہ کرنے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا مسلمان ہوا، اب پوچھتا ہے کہ بتائیں جاؤں یا نہ جاؤں. پہلے دن کے مسلمان، ابھی اسلام لے آیا، ابھی کلمہ پڑھا، ذہن یہ بن گیا جو بھی کام کرنا ہے شریعت سے پوچھ کر کرنا ہے. کہا کہ یہ ذہن میرا اور آپ کا اور ہم سب کا بن جائے، جو بھی کام کرنا ہے پہلے شریعت سے پوچھنا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، پوچھتا ہوں، اگر آپ نے اجازت دے دی تو آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تم ہمارے غلام ہو، مولا القوم من انفسہم، قوم کا جو غلام ہوتا ہے وہ بھی انہی میں سے ہوتا ہے، تم ہم میں سے ہو. وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے لہذا تم نہ جاؤ. تو گویا کہ 3 قسم ہوگی اہل بیت کی. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، نسبی خاندان، جو بھی بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے ہوں، جو بھی بنو مطلب سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کو بھی آپ نے شامل کر دیا اپنے خاندان میں، اپنے اہل بیت میں. اور نمبر 2 آپ کے ازواج مطہرات، اور نمبر 3 آپ علیہ السلام کے خاندان کے جو غلام ہیں. یہ تو تھا مختصر تعارف اہل بیت کے بارے میں. اب یہاں میں رک کر یہ کہوں گا، جو لوگ اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہیں، کیا وہ یہ نہیں باور کراتے لوگوں کو صرف اور صرف اہل بیت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ کیا وہ عباس کو اہل بیت میں مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. کوئی ذاکر دعویٰ کر دے ہم عباس کو اہل بیت سے مانتے، نہیں مانتے، یہ بھی ہاشم سے. سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو اہل بیت سے مانتے ہیں. عبد المطلب، یہ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 4. ایک بچپن میں فوت ہو گیا تھا، طالب، جس کی کنیت ابو طالب نے، جس کی کنیت اپنا نام رکھی تھی ابو طالب، اسی وجہ سے کہتے ہیں. ایک بیٹا علی، دوسرا بیٹا علی تھا، تیسرا جعفر، چوتھا عقیل. یہ 4 بیٹے تھے، علی، جعفر اور عقیل اور طالب.
صرف اور صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن و حسین، فاطمہ، یہ خان، یہ اہل بیت میں نہیں، بلکہ یہ سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اولاد، یہ سب اہل بیت ہیں۔ پھر اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام پر تبرہ کرنا، صحابہ کرام کو گالن گلوچ دینا، کہ اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اہل بیت 99% واللہ تاللہ باللہ بولو کہ اہل بیت تو مانتے ہی نہیں ہیں، جو اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ ان کی کتابوں میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ عباس رضی اللہ عنہ اہل بیت میں شامل ہیں، حمزہ رضی اللہ عنہ اہل بیت میں شامل ہیں، عقیل اور اسی طرح دوسرے عقیل رضی اللہ عنہ، جعفر رضی اللہ عنہ یہ اہل بیت میں شامل ہے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ کس نے انکار کیا حسن و حسین کے بارے میں اہل بیت میں شامل نہیں؟ کس نے انکار کیا ان کو اہل بیت میں شامل؟ کس نے نہیں کیا؟ اہل بیت کے بارے میں سب اہل سنت والجماعت کی اتفاق ہے، ان سے محبت کرنا ایمان ہے، ان کا بغض اپنے دل میں رکھنا یہ نفاق ہے۔ اور پھر ازواج مطہرات کو اہل بیت سے کون نکال رہا ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اہل بیت سے ہوئی، لیکن ان کی والدہ خدیجہ الکبریٰ کیا وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے، ماں اہل بیت میں شامل نہیں ہے تو بیٹی کیسے اہل بیت میں نعوذ باللہ شامل ہو گئی؟ آگے چل کر ان کے نواسے حسن حسین، جب ان کی نانی نعوذ باللہ اہل بیت میں شامل نہیں، نواسے کیسے اہل بیت میں شامل ہو گئے؟ سوچنے کی بات نہیں۔ اہل بیت سے محبت جس طرح اہل سنت والجماعت کے لوگ کرتے ہیں، ایسے کوئی شخص اہل بیت سے محبت نہیں کرتا۔ ہم ازواج مطہرات سے محبت کرتے ہیں، ہم آل جعفر سے، آل عقیل سے، آل عباس سے، آل حمزہ سے، حمزہ سے، آل علی سے، سب سے محبت ہم کرتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کے بارے کرتے اللہ کے بندے یہ سارے آل بیت میں شامل ہیں، اور آپ کی امت کا ہر فرد روحانی اعتبار سے آپ کی امت کا ہر وہ فرد جس نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، وہ سب آپ کی روحانی اولاد میں شامل ہے۔ کیونکہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں، جس طرح والد اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے میں تمہاری ایسے تربیت کرتا ہوں۔ گویا کہ پوری امت کے وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جو کلمہ پڑھے، جو مسلمان ہوئے، سب آپ کی روحانی اولاد میں شامل ہیں اور سب آپ کی روحانی آل ہیں۔ تو بہرحال اہل بیت کی محبت کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نماز نہیں جس نماز میں ان برگزیدہ ہستیوں پر درود نہ پڑھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت پر اور آپ پر کیسا درود پڑھا جائے؟ آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے، وہ دعا نہیں جس دعا میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے، وہ اذان نہیں جس اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ درود کی فضیلت ہے اس لیے کہ اس میں ایک تو آپ پر درود بھیجا گیا اور آپ کے اہل بیت پر درود بھیجا گیا۔ اہل بیت کا منکر وہ دار اسلام سے خارج ہے، لیکن جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں حقیقت میں وہی اہل بیت کے منکر ہیں، کیونکہ وہ 99% اہل بیت سے محبت کرتے ہی نہیں ہیں، اور جو دعویٰ کرتے ہیں اس سے بھی غلو کرتے ہیں۔ کیا اہل بیت کی نمازیں ہیں ان لوگوں کے پاس؟ اہل بیت کی اذانیں ہیں ان لوگوں کے پاس؟ اہل بیت کا کلمہ ہے ان کے پاس؟ سب سے بڑھ کر اہل بیت کے جو قرآن اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، وہ قرآن ان کے پاس ہے۔ یہ صرف خالی دعویٰ ہے، اپنے آپ کی یہ باور کرانا ہے کہ
ہمارے علاوہ کوئی بھی اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، بلکہ حقیقت یہ ہے سب سے زیادہ محبت ہم اہل سنت والجماعت اہل بیت سے کرتے ہیں۔ جیسا کہ تفصیل سے واضح ہوا کہ اہل بیت سے مراد کون کون ہے، اور یہ بھی بات سامنے آئی کہ اہل بیت سے محبت کون کرتا ہے، نفرت کون کرتا ہے۔ ان کی فضیلت کے بارے میں پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، کیونکہ یہ بات بھی بتانا بہت ضروری تھا تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اہل بیت سے مراد ہیں کون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ دل محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے ان کی محبت کے سبب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے انہی کا ساتھ نصیب فرمانا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام کے بعد ایک شخص آیا، آ کر پوچھتا ہے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اے قیامت کے حوالے سے پوچھنے والے، ما اعددت لہا، کیا تیاری کی ہے اس کے لیے؟ اس نے کہا اتنی خاص تیاری تو نہیں ہے، اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سن لے، کل قیامت کے دن تم انہی کے ساتھ ہو گے جن کے ساتھ تم دنیا میں محبت کرتے ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ہمیں اتنی خوشی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کہ آپ نے فرمایا جن کے ساتھ تمہاری محبت ہوئی، جن سے تمہاری محبت ہوئی، کل قیامت کے دن تم انہی کے ساتھ ہو گے۔ اتنی خوشی ہوئی بے ساتھ اپنی زبان سے کہہ دیا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے۔ میری نیکی اتنی نہیں کہ شاید ان کے مرتبہ تک نہ پہنچ سکوں، لیکن یہ یقین ضرور ہے ان سے محبت کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن ان کا ساتھ مجھے نصیب ہو جائے۔ تو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تمام مومنین سے مومنات سے ہم محبت کرتے ہیں، یہی محبت کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش میں جگہ لینے کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کو سنا سنایا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی کی روشنی میں اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔